السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ روم آیت نمبر 33 سے 47 تک بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ۔ اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے اسی کو پکارتے ہیں، پھر جب وہ اپنی طرف سے انہیں رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو ان میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تاکہ وہ اس چیز نعمت کی ناشکری کریں جو ہم نے ان کو دی، تو تم فائدہ اٹھا لو، پھر جلد تم جان لو گے۔ ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما كانوا به یشرکون، کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل نازل کی ہے کہ وہ ان کے شرک کرنے کو صحیح بتاتی ہو؟ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ اذا ہم یقنطون، اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر خوش ہوتے ہیں، اور اگر ان کے ہاتھوں کی آگے بھیجی ہوئی کمائی کی وجہ سے کوئی مصیبت انہیں آ جاتی ہے تو وہ فوراً نا امید ہو جاتے ہیں۔ اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے، بے شک اس فراغی و تنگی میں ان لوگوں کے لیے عظیم نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ وہ بے چینی کی حالت میں، اضطراری کی حالت میں تو اللہ واحد لا شریک لہ کو پکارتے ہیں، یعنی جب کوئی پریشانی آتی ہے، بے قرار ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں تو وہ اکیلے اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب وہ انہیں اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، مال و دولت، صحت و عافیتوں سے، دولتوں سے جب ان کو نواز دیتا ہے تو ان میں سے کچھ لوگ اختیاری حالت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک اور اس کے ساتھ غیر اللہ کی پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ جو ہم نے انہیں بخشا ہے اس کی ناشکری کریں۔ بعض کے نزدیک یہ لام عاقبت اور بعض کے نزدیک لام تعلیل ہے، لیکن تعلیل اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سرزنش کرتے ہوئے فرمایا ہے فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تم اس کا انجام جان لو گے۔ بعض نے کہا ہے کہ اللہ کی قسم، اگر مجھے کسی گلی کا چوکیدار کبھی مجھ کو ڈانٹ دے تو میں اس سے ڈر جاؤں گا، یا کوئی پولیس مجھ کو پکڑ کے لے جائے یا مجھ کو ڈانٹے تو میں اس سے ڈر جاؤں گا، اور یہاں تو ڈانٹنے والا کوئی اور ہی ہے، سرزنش کرنے والا تو کوئی اور ہے، اور وہ کون ہے؟ یہ گلی کھدرے کا کوئی چوکیدار نہیں ہے، کوئی سپاہی نہیں ہے، بلکہ یہ ڈانٹنے والا وہ قادر مطلق ہے جس کی شان یہ ہے کہ وہ جب کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس سے فرماتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین کی تردید کرتے ہوئے فرمایا جنہوں نے کسی دلیل، حجت اور برہان کے بغیر غیر اللہ کی پوجا شروع کر دی، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی پوجا شروع کر دی، ان کے آگے سر جھکاتے ہیں، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، ان کے نام کی نظر و نیازیں کرتے ہیں اور وہ ان کے لیے کوئی دلیل اور حجت بھی نہیں ہے۔ ان کے واسطے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما كانوا به یشرکون، کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل نازل کی ہے
کیا کوئی ایسی دلیل انہوں نے دیکھ لی ہے کہ وہ ان کے شرک کرنے کو صحیح بتاتی ہو؟ یہ جو تم غیر اللہ کو کی پوجا کر رہے ہو، اللہ کے سوا دوسروں کو اٹھتے بیٹھتے پکار رہے ہو، کیا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل کی ہے جو تمہاری اس پوجا کو صحیح بتاتی ہو؟ یہ استفہام انکاری ہے، یعنی ان کے پاس کوئی شے ہے ہی نہیں، کوئی دلیل ہے ہی نہیں. آپ کہتے رہیں لیکن وہ کبھی بھی کوئی ایسی دلیل نہیں لا سکتے. پھر فرمایا وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ. پھر جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، اپنی نعمتوں سے نوازتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں. اور اگر ان کے عملوں کے سبب جو انہوں نے برے اعمال کیے ہیں، رات دن برائیوں میں لگے رہے، رات دن اللہ کی نافرمانیوں میں لگے رہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت نہ کی، اپنے دماغ سے شریعتوں میں اپنے دماغ سے کاموں کو شریعت بنا کر پیش کرتے رہے اور اس پر عمل کرتے رہے، اگر ان کے ان عملوں کے سبب ان کی ان برائیوں کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، اگر اللہ رب العالمین کوئی برائی ان کو پہنچاتا ہے، کوئی مشکل ان کو پہنچاتا ہے، کوئی مصیبت ان پر آتی ہے تو وہ نا امید ہو کر رہ جاتے ہیں. یہ عام انسانوں کے طرز عمل کی تردید اور اس پر انکار ہے. عام انسانوں کے طرز عمل کی تردید اور اس پر ان کا انکار ہے. یعنی عام انسان ان کی تردید ہے جو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے. بہت سے ایسے ہیں اور بہت سے عام انسان ایسے ہیں جن کی تردید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ان کو کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے تو وہ فخر و غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں، سوائے ان کے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے اور سلامتی کی توفیق عطا فرماتا ہے. یعنی جب اللہ رب العالمین ان کو مال و دولت سے نوازتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ رب العالمین مال و دولت سے، صحت و عافیت سے، دنیا جہان کی عزت و حشمت سے نوازتا ہے، تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تو ہم کو محفوظ رکھ اور سلامتی کی توفیق عطا فرما. ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عام لوگ تو یہی کہتے ہیں ذہب السیئات عنی، اب تو واہ واہ، اب تو سب سختیاں مجھ سے دور ہو گئیں. انہ لفرح فخور، سورۃ ہود. بے شک وہ خوشیاں منانے والا، فخر کرنے والا ہو جاتا ہے. یعنی اپنے جی میں خوش ہوتا ہے اور دوسروں پر اکڑ کر اور فخر کرتا ہے، اور جب اسے کوئی سختی پہنچتی ہے، یعنی جب خوشی پہنچتی ہے تو پھر وہ فخر کرتا ہے اور غرور کرتا ہے اور لوگوں میں بڑائیاں مارتا ہے. لیکن جب اس کو کوئی سختی پہنچتی ہے، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی بیماری آتی ہے تو وہ بالکل اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آئندہ اسے کوئی خیر و بھلائی حاصل ہوگی ہی نہیں. ایسے ہو جاتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، سورۃ ہود. ہاں جنہوں نے صبر کیا اور نیک عمل کیے، جنہوں نے مشکلات میں صبر کیا اور آسودگی و خوشحالی میں نیک عمل کیے. جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے عجبا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. مومن کا معاملہ بھی بہت تعجب انگیز ہے. مومن کا معاملہ بہت ہی تعجب انگیز ہے، بہت ہی تعجب والا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو بھی فیصلہ فرماتا ہے وہ اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے. اگر اس کو کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے تو مومن جو ہے ہمیشہ شکر کرتا ہے اور شکر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ثابت ہوتا ہے. اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ پھر بھی صبر کرتا ہے اور صبر کرنا اس کے لیے بہتر ثابت ہوتا ہے. اور اس کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کا اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے. یعنی وہ متصرف و مختار ہے اور اس کا ہر کام حکمت و عدل پر مبنی ہے. وہ کچھ لوگوں کو فراخ اور وسیع رزق عطا فرماتا ہے اور کچھ لوگوں کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون،
بے شک اس میں ایمان لانے والے لوگوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ آگے ارشاد ربانی ہے فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون۔ پس آپ قرابت دار کو اس کا حق دیں اور مسکین اور مسافر کو بھی، یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون۔ اور تم سود پر جو قرض دیتے ہو تاکہ وہ لوگوں کو کے مالوں میں شامل ہو کر بڑھے، تو وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا، اور تم اللہ کا چہرہ چاہتے ہوئے جو کچھ بطور زکوٰۃ دیتے ہو تو ایسے لوگ ہی اپنا مال کئی گنا بڑھانے والے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر اس نے تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو ان کاموں میں سے کچھ کر سکے؟ اللہ ان کے شریک ٹھہرانے سے پاک اور اعلیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے فآت ذا القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، پس اہل قرابت اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق دیتے رہو۔ اللہ تعالیٰ اس میں حکم دے رہا ہے کہ مسافروں کو اور اپنے رشتہ داروں کو، قرابت داروں، محتاجوں کو ان کا حق دیتے رہو، ان سے نیکی اور صلہ رحمی کرتے رہو۔ المسکینہ سے مراد وہ شخص ہے جس کے پاس اپنے خرچ کے لیے کچھ بھی نہ ہو، یا ہو تو لیکن اس کی ضرورت کے مطابق نہ ہو، اس سے اپنی ضرورت وہ پوری نہ کر سک رہا ہو، وہ مسکین ہوتا ہے۔ اور وابن السبیل سے مراد وہ مسافر ہے جو باہر تو نکل گیا ہے لیکن خرچ اور ضروریات سفر کے لیے محتاج ہو گیا ہے، یعنی جیب کٹ گئی ہے یا کوئی لٹ پٹ گیا ہے یا اس کا مال جو ہے وہ کھو گیا ہے، اب اس کے پاس خرچے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو ان کا بھی حق ہے ان کو دو اپنے مال میں سے۔ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ ان کے حق میں بہتر ہے جو لوگ اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے طالب ہیں، روز قیامت اللہ کا دیدار چاہتے ہیں، اور یہ مطلوب و مقصود کی آخری حد ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یعنی دنیا اور آخرت میں یہ فلاح پانے والے ہیں جو اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اپنے قرابت داروں اور مسکینوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، مسافروں کے ساتھ بھی نیکی کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یعنی دنیا اور آخرت میں۔ پھر فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، اور جو تم سود دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں افزائش ہو، تو اللہ کے نزدیک اس میں افزائش نہیں ہوتی، یعنی جو شخص کسی کو گفٹ دے، کسی کو ہدیہ دے، کسی کو تحفہ دے، اور پھر دل میں یہ خواہش رکھے کہ میں اس کو اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ اس سے زیادہ مجھ کو دے گا، میں ان کو یہ گفٹ اس لیے دے رہی ہوں، آج ہم 2 دیں گے تو کل ہمارے پاس 5 آئیں گے، ٹھیک ہے، یہ مجھ کو زیادہ دے گا، تو اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی بھی ثواب نہیں ملے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، مجاہد، ضحاک، قتادہ اور محمد بن کعب قرظی نے اس کی یہی تفسیر بیان کی ہے۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو وہ اس سے اللہ کا چہرہ طلب کرتے ہو تو وہ موجب برکت ہے، یعنی
زکوٰۃ دیتے ہو اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار طلب کرتے ہو، دیدار کے طالب ہو، اللہ کی رضامندی چاہتے ہو، اور تمہاری نیت جو ہے وہ بالکل صاف اور پاک ہوتی ہے، تو یہ برکت کا باعث ہے۔ اور ایسے ہی لوگ اپنے مال کو کئی گنا بڑھانے والے ہیں، ان کا مال اللہ تبارک و تعالیٰ دگنا اور چگنا اجر و ثواب ان کے دینے سے اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ جیسا کہ صحیح حدیث میں آیا ہے، ما تصدق احد بعدل تمرۃ من کسب طیب الا اخذها الرحمن یمینہ فیربیها لصاحبہ۔ جو شخص پاک کمائی سے کھجور کے برابر بھی خرچ کرے تو اللہ رب العالمین اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ جو شخص اپنی حلال کی کمائی سے ایک کھجور کے برابر بھی کسی کو صدقہ دے دے، کھجور دے دے، ایک کھجور کسی کو صدقے میں دے دے، تو اللہ رب العالمین اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے، پھر اس خرچ کرنے والے کے لیے اسے اس طرح پروان چڑھاتا ہے، اس کھجور کو لے لیتا ہے اللہ رب العالمین اپنے دائیں ہاتھ میں، اور پھر اس کو ایسے پروان چڑھاتا ہے جس طرح کہ تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے یا اونٹ کے بچے کو پالتا اور پوستا ہے، حتیٰ کہ وہ کھجور پہاڑ کی طرح یا اس سے بھی بڑی ہو جاتی ہے۔ اور پھر یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور پھر فرمایا اللہ رب العالمین قیامت والے دن اس کو اس کے صدقے کے سائے کے نیچے، جو پہاڑ کے برابر ہو گیا ہوگا، قیامت والے دن اس کو صدقے کے سائے کے نیچے کھڑا کرے گا۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم، اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا پھر تم کو رزق دیا، یعنی وہی خالق و رازق ہے۔ وہ انسان کو اس کی ماں کے پیٹ سے عریاں نکالتا ہے، ننگا نکالتا ہے، کہ اسے نہ علم ہوتا ہے اور نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، اور نہ اس میں کوئی طاقت و قوت ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آرائش و زیبائش، لباس، مال، جائیداد اور دولت سب چیزوں سے سرفراز فرما دیتا ہے۔ ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، یعنی اس زندگی کے بعد۔ ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، یعنی قیامت کے دن۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری آیت ہے۔ اللہ رب العالمین کیسے واضح کھول کھول کر بیان فرمایا ہے۔ تف ہے ان کی عقلوں پر جو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء۔ اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم کو رزق دیا، ماں کے پیٹ سے تم ننگے نکلے، لیکن اس نے تم کو علم دیا، تم کانوں سے سننے والے، آنکھوں سے دیکھنے والے، ناک سے سونگھنے والے، اور اپنی قوت و طاقت کے ساتھ تم چلنے لگ گئے۔ ہر چیز سے تم کو آرائش و زیبائش و لباس، مال، جائیداد، دولت، نعمتوں سے تم کو سرفراز فرما دیا۔ پھر اللہ رب العالمین تم کو مارے گا، پھر اس کے بعد تم کو زندہ کرے گا، یعنی قیامت کے دن۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک سوال پوچھتا ہے، هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء۔ بھلا تمہارے بنائے ہوئے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان سارے کاموں میں سے کچھ ایک بھی کر سکے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو ان میں سے کوئی بھی اس طرح کا کوئی کام کر سکتا ہے؟ بلکہ اللہ رب العالمین رزق اور موت، پیدائش، رزق اور موت و حیات صرف اور صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ سارے کام صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ پھر وہ روز قیامت سب کو اٹھائے گا۔ اسی لیے اس سب کچھ کے بیان کرنے کے بعد، یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ آپ سب بھی کہہ دیجئے سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ عربی کے اس قرآن کے الفاظوں کے ساتھ اللہ کی پاکی بیان کیجئے۔ اللہ اپنی پاکی اور بڑائی میں خود پاکی بیان کر رہا ہے کہ وہ پاک ہے اور اس سے بلند ہے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یعنی اللہ عز و جل کی ذات گرامی اس بات سے مقدس، منزہ اور بہت عظیم ہے کہ اس کا کوئی شریک یا نظیر یا مساوی یا اولاد یا والد ہو، بلکہ وہ یکتا و یگانہ ہے، بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کی اولاد، اور کوئی اس کا ہمسر بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد ربانی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا
بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون۔ خشکی اور تری میں لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے فساد ظاہر ہو گیا ہے، تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے جو انہوں نے کیے، تاکہ وہ ہدایت کی طرف رجوع کریں۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین۔ آپ کہہ دیجئے تم زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو ان لوگوں کا کیسا انجام ہوا جو ان سے پہلے تھے، ان کے اکثر مشرک ہی تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، عکرمہ، ضحاک اور کئی دیگر مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں بر سے مراد جنگلات اور بحر سے مراد شہر اور بستیاں ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور عکرمہ سے دوسری روایت کے مطابق بحر سے مراد وہ شہر اور بستیاں ہیں جو دریا کے کنارے آباد ہوں۔ دیگر مفسرین نے کہا ہے کہ بر و بحر سے مراد وہی بر و بحر ہیں جو معروف معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ زید بن رفیع کہتے ہیں کہ ظہر الفساد، فساد ظاہر ہو گیا کا مفہوم یہ ہے کہ خشکی میں بارش نہ ہونے کے نتیجے میں قحط کا پیدا ہونا، اور بحر میں بارش نہ ہونے سے وہاں کے جانوروں کا اندھا ہو جانا اسے ابن ابو حاتم نے روایت کیا ہے۔ پہلے قول کے مطابق آیت کریمہ کے معنی یہ ہوں گے کہ فصلوں اور پھلوں میں کمی گناہوں کے سبب پیدا ہوتی ہے۔ ابو العالیہ کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے وہ زمین کو فتنہ اور فساد سے بھرتا ہے، کیونکہ زمین و آسمان کی درستگی اطاعت الہی پر موقوف ہے۔ اسی لیے اس حدیث میں آیا ہے جسے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، ایک حد کا زمین میں قائم کرنا اہل زمین کے لیے 40 دنوں کی بارش سے زیادہ بہتر ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ جب حدود قائم کی جائیں تو بہت سے لوگ محرمات کے ارتکاب سے باز آ جاتے ہیں، اور جب معاصی اور محرمات کو ترک کر دیے جائے تو یہ آسمانوں اور زمین سے برکتوں کے حصول کا سبب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آخری زمانے میں نازل ہوں گے اور وہ اس وقت ہماری شریعت مطہرہ کے مطابق فیصلے فرمائیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، سلیب کو توڑ دیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، اور اسلام یا تلوار کے سوا کچھ بھی قبول نہیں کریں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اس زمانے میں دجال اور اس کے پیروکاروں کو ہلاک کر دے گا اور یاجوج و ماجوج کو بھی ختم کر دے گا تو زمین سے کہا جائے گا کہ تو اپنی برکت کو نکال دے، تو اتنے بڑے بڑے انار ہوں گے کہ ایک انار کو لوگوں کی جماعتیں مل کر کھائیں گی، لوگوں کی جماعتیں مل کر ایک انار کو کھائیں گی اور اس کے چھلکے کے ساتھ سایہ حاصل کریں گی۔ یعنی اتنا بڑا انار ہوگا تو اس کا چھلکا بھی اتنا ہی بڑا ہوگا، اس چھلکے کے ساتھ سایہ حاصل کریں گی جماعتیں، اور ایک بکری کا دودھ لوگوں کی ایک جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور یہ سب شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تنفیذ کی برکت کے باعث ہوگا۔ جب بھی عدل و انصاف قائم کر دیا جائے تو خیر و برکت کی کثرت ہو جاتی ہے۔ اسی لیے صحیح حدیث میں ہے وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ۔ بدکار انسان جب مر جاتا ہے تو اس بدکار انسان سے بندے، شہر، درخت اور جانور سب ہی راحت حاصل کرتے ہیں، سب ہی راحت محسوس کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ابو قحزم سے روایت کیا ہے کہ زیاد یا ابن زیاد کے دور میں ایک شخص کو ایک تھیلی ملی جس میں گندم کے کچھ دانے تھے، اور وہ دانے حجم میں کھجور کی گٹھلیوں کی طرح تھے، یعنی وہ دانے کھجور کی گٹھلیوں کے برابر تھے۔ ان کو باہر سے یہ گندم کی تھیلی ملی اور اس تھیلی پر یہ تحریر تھی، یہ لکھا ہوا تھا، یہ فصل اس دور کی ہے جس میں عدل و انصاف کے ساتھ معاملہ کیا جاتا تھا، یعنی اس زمانے کی ہے، اس وقت کی یہ فصل ہے، یہ گندم اس وقت کا ہے، اس زمانے کا ہے، اس وقت کا ہے، اس دور کا ہے جس وقت اس وقت میں اور اس دور میں
عدل و انصاف ہوا کرتا تھا. اس واسطے یہ گندم کے دانے اتنے بڑے بڑے ہیں جس طرح کے کھجور کی گٹھلیاں. سبحان اللہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آزمائش اور ان کے اعمال کی سزا کے طور پر انہیں مالوں جانوں اور پھلوں کی کمی میں مبتلا کر دے. لعلہم یرجعون، تاکہ وہ باز آ جائیں، یعنی وہ اپنے گناہوں سے باز آ جائیں. وبلوناہم بالحسنات والسیئات لعلہم یرجعون، سورۃ الاعراف. اور ہم نے ان کی آسائشوں اور تکلیفوں دونوں سے آزمائش کی، یعنی کبھی ہم نے ان کو بہت نعمتوں سے نواز کر ان کی آزمائش کی، اور کبھی ان کو تکلیفیں اور مشکلیں اور تنگیاں دے کر ان کی آزمائش کی. کس لیے؟ کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے لیے بھلائی چاہتا ہے، اور اس واسطے اللہ آزماتا رہا تاکہ وہ ہماری طرف رجوع کر لیں. پھر فرمایا قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین. آپ کہہ دیجئے زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو جو لوگ تم سے پہلے ہوئے ہیں ان کا کیسا انجام ہوا ہے، ان میں زیادہ تر مشرک ہی تھے. یعنی دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبروں کی تکذیب کرنے سے اور اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی ناشکری کی وجہ سے تم سے پہلے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے عذاب نازل فرمائے تھے. آگے ارشاد ربانی ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ. پس آپ اپنا رخ درست دین کی طرف سیدھا رکھیں اس سے پہلے کہ وہ دین آ جائے جس کے لیے اللہ کی طرف سے ٹلنا نہیں ہے. اس دن وہ مومن اور کافر الگ الگ ہو جائیں گے. من کفر فعلیہ کفرہ ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون. جس شخص نے کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا، اور جنہوں نے نیک عمل کیے تو وہ اپنے ہی لیے راہ ہموار کر رہے ہیں. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ انہ لا يحب الکافرین. تاکہ اللہ ان لوگوں کو اپنے فضل سے جزا دے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے. بلا شبہ اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اطاعت پر استقامت اور نیکیوں کی طرف سبقت کا حکم دیتے ہوئے فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ. تو آپ اپنے چہرے کو سیدھی راہ پر سیدھا کریں اس سے پہلے کہ وہ دن آ پہنچے جسے اللہ کی طرف سے ٹلنا نہیں. اس سے مراد قیامت کا دن ہے کہ جب وہ اسے برپا کرنے کا ارادہ فرمائے گا تو اسے کوئی بھی ٹال نہیں سکے گا. یومئذ یصدعون. اس روز وہ جدا جدا ہو جائیں گے، اور ان میں سے ایک گروہ جنت میں اور دوسرا گروہ جہنم میں جائے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کفر فعلیہ کفرہ ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ. جس شخص نے کفر کیا تو اس کا کفر اسی پر ہے، اور جس نے نیک عمل کیے تو وہ اپنے ہی لیے فلاح کا راستہ سنوارتے ہیں. تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اللہ انہیں اپنے فضل سے بدلہ دے گا، اور بدلہ بھی بہت زیادہ عطا فرمائے گا. ایک نیکی کا 10 گناہ سے لے کر 700 گناہ تک، بلکہ وہ جس قدر چاہے گا اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا. انہ لا يحب الکافرین. بے شک وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ان سے بھی عدل فرمائے گا اور کسی پر بھی وہ ظلم نہیں کرے گا. آگے ارشاد ربانی ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ بشارت دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے، اور تاکہ وہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھائے، اور تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو،
اور تاکہ تم شکر کرو. اللہ اکبر. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. اور بلا شبہ ہم نے آپ سے پہلے کئی رسول ان کی قوموں کی طرف بھیجے، پھر وہ ان کے پاس روشن دلائل لے کر آئے، مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. پھر جن لوگوں نے جرم کیے تھے ہم نے ان سے انتقام لیا، اور مومنوں کی مدد کرنا ہم پر لازم ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اپنی مخلوق پر اس کی نعمتوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری سنانے کے لیے ہواؤں کو بھیجتا ہے جو بارش کے آنے کی خوشخبری دیتی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، تاکہ تمہیں اپنی رحمت کے مزے چکھائے. رحمت سے مراد بارش ہے جس سے وہ بندوں اور زمینوں کو زندہ کر دیتا ہے. وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اور تاکہ اسی کے حکم سے کشتیاں چلیں، یعنی دریاؤں اور سمندروں میں، اور اللہ تعالیٰ انہیں ہوا کے ساتھ چلاتا ہے. وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تاکہ تم اس کے فضل سے روزی تلاش کرو، یعنی تجارت، خرید و فروخت، اور ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک سفر کرنے کی صورت میں. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرو، تاکہ تم ان بے حد و حساب ظاہری اور باطنی نعمتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو جن سے اللہ رب العالمین نے تم کو نوازا ہے. پھر فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، اور البتہ تحقیق ہم نے آپ سے پہلے بھی پیغمبر ان کی قوموں کی طرف بھیجے تو وہ ان کے پاس نشانیاں بھی لے کر آئے، پھر ہم نے ان لوگوں سے بدلہ لیا جنہوں نے جرم کیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے عبد و رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ اگر آپ کی قوم کے بہت سے اور دیگر لوگوں نے آپ کی تکذیب کی ہے تو آپ پریشان نہ ہوں، تنگ دل نہ ہوں، پریشان نہ ہوں. سابقہ رسولوں کی بھی تکذیب کی گئی تھی، گو وہ اپنی امتوں کے پاس بہت واضح دلائل بھی لے کر آئے تھے. ان کے پیغمبر جو ہیں ہم نے ان کو واضح نشانیاں، واضح دلائل دے کر بھیجا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے تکذیب و مخالفت کرنے والوں سے خود انتقام لیا. انہوں نے ان دلائل کو جھٹلایا، ان واضح دلیلوں کو نہیں مانا اور اپنے رسول کی صداقت کو نہ مانا اور تکذیب کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے تکذیب و مخالفت کرنے والوں سے انتقام لیا اور مومنوں کو اللہ رب العالمین نے نجات بھی عطا فرما دی تھی. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی مدد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قربان جاؤں کہ مجھ پر لازم ہے، ہم پر لازم تھی اور ہم پر مومنوں کی مدد کرنا لازم ہے. یعنی ازرائے فضل و کرم اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پاک پر مومنوں کی مدد کو واجب قرار دے رکھا ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، سورۃ الانعام. تمہارے پروردگار نے اپنی ذات پاک پر رحمت کو لازم کر لیا ہے. صدقے قربان جاؤں اللہ رب العالمین کے، اس کی رحمت کے اور رب العالمین کی رحمتوں کے قربان